آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بہت ہی خاص بیان کا خلاصہ سمجھنے والے ہیں۔ ایک ایسا بیان جو ہماری سوچ کو، ہماری زندگی کو دیکھنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ اس میں ہم مثبت سوچ، شکر گزاری اور صبر جیسے گہرے موضوعات پر بات کریں گے۔ یہ ہے وہ بنیاد، وہ مرکزی خیال جس پر پوری بات ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات کے بارے میں مثبت سوچو۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمارے اندرونی سکون اور ہمارے تعلقات کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم ہے اپنے اندر ایک تبدیلی لانا، اپنے ذہن کو ٹینشن سے پاک کرنا۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں جو ہم نے پہلے سے رائے قائم کی ہوتی ہے نا، اسے چیلنج کرنے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنا زبردست ہے۔ ہماری عام سوچ کیا ہوتی ہے کہ بھئی نوجوان ہے، اس نے ابھی نیکیاں ہی کتنی کی ہوں گی، اور جو بوڑھا ہے اس نے تو مجھ سے زیادہ گناہ کیے ہوں گے۔ لیکن یہاں سوچ کو بالکل الٹ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نوجوان کے گناہ مجھ سے کم ہے اور بزرگ نے نیکیاں کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ وقت پایا ہے۔ صرف یہ چھوٹی سی تبدیلی احترام کا ایک بالکل نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک ٹینشن فری زندگی۔ یہ صرف دوسروں کے لیے اچھا بننا نہیں ہے، اصل فائدہ تو ہمارا اپنا ہے۔ ہم خود کو اس مسلسل غصے، چڑچڑے پن اور ہر وقت دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کی عادت سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہم نے اپنی اندرونی سوچ کو مثبت کر لیا تو اب سوال یہ ہے کہ اسے عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ بیان میں شکر گزاری پیدا کرنے کے دو بہت ہی عملی طریقے بتائے گئے ہیں جو ہماری توجہ جو میرے پاس نہیں سے ہٹا کر جو میرے پاس ہے کی طرف لے آتے ہیں۔ یہاں دو بہت گہری مشقیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ہم سے کم ہے، فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگ جن کے سر پر چھت تک نہیں۔ اور دوسری، ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں جاؤ۔ یہ جگہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کتنی نازک ہے اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اصل دولت ہے کیا؟ کیا یہ پیسہ، جائیداد اور بینک بیلنس ہے یا کچھ اور؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی اثر انگیز کہانی سنائی گئی ہے۔ یہ کہانی پوری بات واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف ایک امیر تاجر ہے جس کے پاس محل ہے، سب کچھ ہے، لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں۔ دوسری طرف ایک غریب مکئی بیچنے والا ہے جس کے پاس شاید کچھ بھی نہیں، لیکن دیکھنے کی نعمت ہے۔ اور وہ امیر تاجر کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں مجھے دے دو اور میرا یہ محل تم لے لو۔ اس سے زیادہ واضح مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اصل دولت کیا ہے؟ دولت اور غربت یہ صرف حالات نہیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں عالم دین مفتی رشید احمد صاحب کی زندگی میں ملتی ہے، جنہوں نے زندگی کی دونوں انتہاؤں کو دیکھا اور ہمیں سکھایا کہ ان آزمائشوں سے کیسے گزرنا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی بالکل کسی فلم کی طرح ہے۔ ایک امیر زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شدید غربت دیکھی، یہاں تک کہ ناشتے میں ایک انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر 60 سال کی عمر کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ بے پناہ دولت سے نوازا۔ لیکن اس پورے اتار چڑھاؤ میں ایک چیز مستقل رہی، ان کا دلی سکون۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی غربت کے دور میں بھی وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ اس پر شکر کیا کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ سب صرف اور صرف سوچ کا کمال ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب حالات بدلے اور ان کے پاس دولت آئی، تب کیا ہوا؟ دولت کے بارے میں ان کا رویہ بھی اتنا ہی سیکھنے والا ہے جتنا غربت کے بارے میں تھا۔ جب 60 سال کی عمر کے بعد اللہ نے انہیں دولت دی تو انہوں نے ایک اچھی گاڑی خریدی۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اظہار تکبر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے شکر کے طور پر ہونا چاہیے کہ دیکھو میرے رب نے مجھے نوازا ہے۔ یہاں کنجوسی کے بارے میں بھی ایک بہت ہی باریک نکتہ سمجھایا گیا ہے۔ کنجوس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے بخیل، یہ وہ ہے جو خود پر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پر نہیں۔ اور اس سے بھی بدتر ہے شہی، یہ وہ ہے جو اتنا کنجوس ہے کہ نہ خود پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں پر، یعنی دولت ہوتے ہوئے بھی فقیروں والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم سبق کی طرف، صبر۔ جب مشکلات ناقابل برداشت لگنے لگیں تو ہمیں انبیاء کی زندگیوں سے رہنمائی لینی چاہیے، خاص طور پر ایک ایسے نبی کی مثال جن کا نام ہی صبر کی علامت بن چکا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی استقامت کا ایک پہاڑ۔ انہوں نے سالوں تک شدید بیماری اور تکلیف جھیلی،
ان کی بیوی نے بے مثال خدمت کی، لیکن اس پورے عرصے میں ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس صبر اور اللہ پر یقین۔ اور اس بے مثال صبر کا انعام کیا ملا؟ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف ہمیشہ کے لیے درج کر دی۔ فرمایا، نعم العبد، یعنی کیا ہی خوب بندہ تھا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو شاید انہیں کبھی نہ ملتا اگر وہ ایک آرام دہ زندگی گزارتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی آزمائشیں ہی بڑے انعامات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ سارے اسباق ہمیں ایک آخری اور گہری سوچ پر چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کا سفر ایک بس کے سفر جیسا ہے۔ کسی کو آرام دہ سیٹ مل جاتی ہے تو کوئی دروازے سے لٹک کر سفر کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ سفر کیسے کٹ رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نظر اپنی سیٹ پر ہے یا اپنی منزل پر۔